وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 6 اور 7، سبق کا نمبر 21-10. آج کا موضوع، کیا دین اسلام کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 6. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. بے شک اس میں کوئی غرض ہے. ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ. ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق. یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے. اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا. کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی؟ بل ہم فی شک من ذکری. بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے. بل لما یذوقوا عذاب. بلکہ انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو غالب ہے، وہاب، فیاض ہے.
ام لہم ملک السماوات والارض، کیا انہیں زمین، آسمانوں اور زمین کی حکومت، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے اس کی حکومت حاصل ہے، یعنی اس میں ان کی بادشاہی ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر حاصل ہے تو سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں، جندن ما ہنالک مہزوم، وہاں ان کے لشکر شکست پائیں گے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے قوم عاد، قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے بھی جھٹلا چکے، اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر ہیں، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس میرا عذاب آ موجود ہوا، وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة، اور یہ ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں جسے کچھ دیر نہیں لگے گی، ما لہا من فواق، جسے کچھ دیر نہیں لگے گی، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے، اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ مضمون جاری ہے۔ سامعین اکرام، اصل میں تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ دنیا ہی کو سمیٹنے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آج ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، اپنے رویوں پر غور کریں، تو آج یوں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن سے تو ہم نے صدیاں ہوئی منہ موڑ لیا ہے، اور ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کے سبق میں، گزشتہ سبق میں بھی تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج کا جو سبق ہے اسی بارے میں ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان حالات کے شان نزول کے مطابق میں اس کی تشریحات کروں یا وہ حالات بیان کروں، کیوں نہ میں آج کے حالات کے مطابق آپ کو اس کی کچھ وضاحت سے باتیں کروں۔ دیکھیں، قرآن، میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ قرآن یا تو ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے، اما لکا و اما علیکا، یا ہمارے حق میں یہ گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ قرآن کے مضامین کو اس میں ہم اپنی روش کو ڈھونڈیں؟ یہ تو گزشتہ جو شان نزول ہے اس وقت کے لوگوں کی روش کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آج نسبتاً اس دور کے زیادہ گمراہی ہے۔ ہم مسلمانوں میں زیادہ تاریکیاں ہیں، زیادہ گمراہیاں ہیں، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک معبود کی بات کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ایک معبود کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ قوم نہیں جانتی۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم آج کے حالات کے مطابق ان حالات کا مطالعہ کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، بس۔ بہرحال پہلی جو آیت ہے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یعنی جو سردار تھے وہ چل پڑے کہ چلو، انمشو، چلو، چھوڑو اس ہدایت کو، اپنے ہی طریقے پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد،
بے شک اس میں کوئی غرض ہے۔ یہی رویہ آج ہمارا بھی ہے، یعنی ہم اپنے باطل معبودوں کی پرستش کو چھوڑنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ ہمارا معبود کون ہے؟ ظاہر، بڑا بت جو ہے وہ ظاہر ہے، ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، اور ہمارے حقیقی معبود نفس و شیطان ہے، ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کی رائے کو ہم نے فوقیت دے دی ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے ہمیں؟ اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے؟ شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فقر سے ڈراتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پہ اعتماد چھوڑ دو اور خود دنیا اپنے لیے کماؤ، ورنہ تم کنگلے ہو جاؤ گے۔ کنگلا یہ ایک خاص لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، ہم نے کنگلوں کو بیٹی نہیں دینی، وہ تو کنگلے ہیں۔ اور یہ مجھے مطلب بڑی افسوس ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ یہ ایسا سارا معاشرہ ہی ایسا ہے۔ میں اپنے قرب و جوار میں بھی یہی لفظ سنتا ہوں کہ وہ تو کنگلا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت نیچ ذہنیت ہے، اور ایسی بات نہیں ہے۔ کنگلا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اور غنی ہے، مالدار ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بڑا پیارا جملہ ہے کہ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہو، مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ پیارا جملہ ہے۔ الغنا غنى النفس۔ تو ہم تو مالداری کا معیار آپ دیکھ لیں، یہ اردو زبان میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور زبانوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور یعنی اردو میں یہ لفظ ہماری عام یعنی اس میں ہے کنگلا، اور وہ تو بہت مال والا ہے۔ اسی پر ہمارا تفاخر بھی ہے، اور ہم اسی بنیاد پر اپنے آپ کو تولتے رہتے ہیں۔ پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں مضمون کچھ اور ہے۔ مضمون یہ ہے کہ اللہ کو منزل نہ بناؤ، چلو نبی کی تعلیم سے ہٹو۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ نبی کی تعلیم سے صرف نظر کرو، اپنے خداؤں پر جم جاؤ۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ ہمارا عام رویہ ہے۔ خاص طور پہ جو مالدار طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو مالداری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہائے پیسہ، ہائے مال، ہائے مال، اور اسی کی گردان ہمارے منہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین میں زیادہ مال کو اچھی بات نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بے نیاز ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو لیطغی، ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے سرکش ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، میرے پاس تو بڑی دولت ہے۔ تو یہ رویہ ہے۔ پھر یہ مال اور اولاد کی زیادتی جو ہے یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشورہ دیتا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کی جو زیادہ مال دولت ہے، مال اور اولاد کی فراوانی تم کو تعجب میں نہ ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان نکلے انکار کی حالت میں۔
یہ انکار کی لعنت میں تو ہم مبتلا ہیں، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ ہے نا کہ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ تو خیر میں نے پڑھ لی۔ بہرحال مختلف قسم کی آیاتیں ہیں جس میں مال کی کوئی صفت نہیں بیان ہو رہی۔ قارون کے پاس بے انتہا دولت تھی لیکن وہ ناشکرا تھا اور پھر وہ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر بات موقع کے لحاظ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں بھی رکھا ہے آپ اسی پر راضی ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، محنت کریں، اسباب کو تلاش کریں رزق کے لیے، اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ واللہ یبسط الرزق لعبادہ من یشاء من عبادہ ویقدر اللہ، واضح آیت ہے کہ یہ اللہ ہے جس کا رزق فراخ کر دیتا ہے یا تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ معیشت جو ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہمیں تو اس بات پہ یقین نہیں آتا، معیشت جو ہے تقسیم ہو چکی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اب آپ کے نصیب میں جو ہے وہی ملے گا آپ کو، جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے آپ پہاڑ کے پہاڑ توڑ لیں، محنت کریں، یعنی بہت ہی محنت کریں، لیکن آپ کو جو نصیب میں ہے وہ ملے گا۔ آخرت میں اس کا قانون الٹا ہے، وہ آخرت کا قانون یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا میں یعنی آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، سرداروں نے یعنی کھاتے پیتے لوگ جب تعلیم اللہ کی ہدایت سے کو سنتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تو میں تو خیر اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن عام طور پہ دیکھیں قرآن، میں تو کیا بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں نا۔ بعض لوگ سنتے ہیں میری بات کو لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں چلو أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، سمجھ میں نہیں آتی بات، اللہ کی طرف دعوت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ لوگ عام طور پہ اس کو ایک گھاٹے کا سودا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ ایک کام کو کرنے سے آپ کو جنت میں جانے کی اہلیت کی گارنٹی مل جائے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ بس دھوکہ ایک لگا ہوا ہے نا، ہمیں ظاہر کا ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اس دھوکے میں اب یہ ہے نا کہ ہم اللہ کی ہدایت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور اگر سن لیں تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے، زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے، اسے ہم نقصان کا سودا سمجھتے ہیں، نقصان۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ زبان حال سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہے، اور یہ رویہ عام طور پہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا فی الملت الآخرہ، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی جو ہمارے آبا و اجداد تھے۔ دوسری جگہ الفاظ مختلف ہیں، بات یہی ہے، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نہیں سنا، ہم نے باپ دادا سے یہ باتیں نہیں سنی۔ اور بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، میرے جو قریبی ساتھی ہیں بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو یہ بات پہلے کسی نے نہیں بتائی، آپ جو بتا رہے ہو۔ لیکن یہاں جو آیت نمبر 7 ہے، ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، اصل میں ہم آباء و اجداد کی تقلید میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ مسلمان تھے،
میرا باپ دیوبندی ہے تو میں بھی دیوبندی ہوں، میرا باپ بریلوی ہے تو میں بھی ہوں، میرا باپ اہل حدیث تھا میں بھی ہوں اہل حدیث، بس ہم پرانے خیالات کے لوگ ہیں جو ہمارے باپ دادا، اصل میں تو دین سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، سادی بات ہے بالکل اور سچی بات ہے۔ دین کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ میرا باپ کس انداز سے زندگی گزارتا تھا، میرا باپ یہ رفع یدین کرتا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں، وہ نہیں کرتا تھا تو میں بھی نہیں کرتا۔ دین میں سوچ سمجھ جو ہے، یعنی ایک میں مستند بات کر رہا ہوں اور ٹھہر کے میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی جذبات کی رو میں آ کے بات کر رہے ہیں، ہم دراصل اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو پچھلے لوگ، ملت الآخرہ، پچھلے لوگ، ہمارے جو پچھلے لوگ ہیں، مطلب جو ایک تو خیر القرون ہے، اس کا تو آپ تذکرہ ہی نہ کریں نا، لیکن جب سے دین جو ہے ختم ہوا ہے عمل سے اور دین کی سمجھ ختم ہوئی ہے تو پھر تو دنیا داری کی باتیں آ گئیں، اور تو ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے نماز سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، سو میں کر رہا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھوا دیا تو بس مجھے آتا ہے قرآن۔ ہمارے باپ جو تھے وہ حج پہ گئے تھے، ہم بھی جائیں گے سیر و تفریح کے لیے، جو بھی نیت ہے، لیکن دیکھیں اصل میں زندگی گزارنے کی خالص نیت جو ہے وہ آج موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں ہے۔ جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے زندگی کا، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان ھذا الا اختلاق، یہ ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ اور دیکھیں آج کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ اس بات کو اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے لیے زندگی گزارنا اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر قرآن کا حکم، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ بیگم صاحبہ کو جو چپ لگ جائے تو نہ اللہ کا حکم کی کوئی اہمیت ہے، نہ رسول کے طریقے کی یا اس کے شوہر کو۔ بات سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا اپنا موڈ ہے، اپنی مرضی ہے، تو اپنی مرضی تو شیطان نے بھی کی تھی، مردود ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا۔ تو ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ یعنی بنائی ہوئی بات کا مطلب یہ کچھ خاص بات نہیں ہے، ایک ایسی بات جو گھڑ لی جائے۔ دیکھیں اصل میں تو لوگوں کو جو باطن ہے، جو اصل مرض ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہمیں باطن پر یقین نہیں ہے، ظاہر پر یقین ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس سے غافل ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ تو ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں، یعنی پچھلے ملت میں ہمارے باپ دادا نے تو ایسا نہیں کیا، وہ تو سیدھے سادے دنیا دار لوگ تھے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کی منزل بھی دنیا تھی، ہم نے بھی دنیا کو منزل بنا لیا ہے، وہ بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ہم بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ رویے ہیں، دراصل رویے ہوتے ہیں جس پہ بات آگے بڑھتی ہے یا جس سے بات جو ہے بات خراب ہو جاتی ہے۔ رویوں سے بات اچھی بھی ہوتی ہے اور رویوں سے بات بگڑتی ہے۔
میں رویوں کی بات کرتا ہوں تو قرآن میں اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، تو عمل الصالحات، اچھا رویہ، عمل صالح، اچھا رویہ، تو ہم اس کو ایسے ہی وہ کرتے ہیں، یعنی عمل الصالحات جو ہے رویہ اصل میں دیکھیں یقین اور عمل، سورہ عصر کا مضمون ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے یقین کر لیا اور عمل کیا نیک، فاولئک لہم الدرجات العلی، ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، اور ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس بات کو ذرا غور کیجیے، میں بات کہہ رہا ہوں رویوں کی۔ دراصل ہمارا رویہ یا تو ہمیں جنت میں لے جائے گا یا ہمیں دوزخ میں لے جا کے چھوڑے گا۔ بات اصل میں رویوں کی ہے، اور رویے جو ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے یقین۔ تھوڑی سی اس بات پہ توجہ دیجیے، رویے جیسے بھی ہوں گے لیکن اس کے پیچھے ایک یقین ہوگا۔ ہمارا رویہ دنیا دارانہ ہے، ظاہری مفادات، آپ دیکھ لیں ہم سب ظاہری مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو ہمارا کوئی کام، کسی کام میں للہیت نہیں ہے، اور جو ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ روایات ہے، وہ کلچر ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نماز کا کیا مقصد ہے، ہمیں دین کا مطلب بھی نہیں پتا، ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، نہ اس کے تقاضے معلوم ہیں، ایک رٹی رٹائی جملے ہیں، اور بس ہم وہ بچپن سے ہمیں رٹا دیے گئے ہیں۔ آپ کا بچہ ہوتا ہے نا، آپ 2 سال کا یا اس طرح، تو ماں کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور وہ بڑا کمال سمجھتی ہے کہ میں بیٹے کو آیت الکرسی سکھا دوں، تو بس وہ بچہ تو وہ ہوتا ہے موم کی طرح، اس کو آپ جو بھی کریں وہ لے لے گا، قبول کر لے گا، تو وہ یاد کر لیتا ہے، نماز یاد کر لیتا ہے۔ پھر جب مہمان آتے ہیں، کوئی نیا آدمی آتا ہے، بیٹے پڑھو آیت الکرسی، پڑھو سورہ اخلاص، پڑھو، نماز پڑھ کے دکھاؤ، نماز، بس وہ اپنی توتلی زبان میں بولتا رہتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا دین حقیقت میں ہمیں دین کی اصل معلوم نہیں ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، دین کہتے کسے ہیں، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہدایت کیوں نازل فرمائی ہے۔ ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ سنا سنایا یا پڑھا پڑھایا ہے۔ اللہ، باقی تو آپ کی مرضی ہے، جیسے بھی آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، پیغمبر کے ذمے اور جو صالحین ہیں، جو داعیان ہیں، ان کے ذمے صرف پہنچانا ہے، اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔